شیخ صاحب پرائم منسٹر ابھی گئے ترکیہ اور اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی پریزیڈنٹ ایردوان کی. مینگو ڈپلومیسی تو شروع کر دی پرائم منسٹر نے. ترکیہ کی ترقی کا راز بھی تو وہاں سے پوچھ کے آتا ہے کہ ترکیہ کیسے ترقی کر رہا ہے, یورپ کے گیٹ وے پہ بیٹھ کے پورے یورپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. جی امیر عباس, اگر آپ جائیں نا ترکیہ, دنیا میں سب سے زیادہ اگر پچھلے سال کو انفلیشن رہا ہے تو وہ ترکیہ میں ہے, جو مہنگائی سب سے زیادہ کوئی 100% سے بھی بڑھ گئی تھی. ترکی بالکل ترقی کر رہا ہے, لیکن ترکی میں پچھلے سال 2 سال میں ہائیسٹ ان کا ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اور ہائیسٹ ان کی جو انفلیشن ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں, میں اتفاق کرتا ہوں ارشاد صاحب سے, کہ انہوں نے جو بات کی کہ دیکھیں نا, جب تک ہم مل جل کے یہ کام تو تب ہو سکتا ہے جب ہم اکٹھے ہو کے. میں نے آج سے 1 سال پہلے جب ہماری حکومت بنی تو اس وقت کہا تھا کہ ہمارا مریض جو معیشت کا ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. اگر ہم جھگڑے ہی کرتے رہیں گے, اگر آپ اپنی تاریخ میں جائیں نا تو 1971 میں پیپل پارٹی اور عوامی لیگ کی نہیں بنی تو آپس میں اختلاف ہو گیا, تو اس کے بعد آپ کا ملک 2 لخت ہو گیا. پھر 77 میں مارشل لا تب لگا جب کہ پیپل پارٹی اور متحدہ قومی متحدہ محاذ تھا, اس وقت جو ہے ان کا آپس میں نہیں اختلاف ختم نہیں ہوا اور کافی بدستور ڈسکشن بھی ہوئی, نہیں ہوا. ہم جب تک آپس میں بیٹھے رہیں گے دست و گریباں, اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ مجھے حکومت مل جائے. ملک چارٹر آف اکانومی جو شروع سے ہی ہم کہہ رہے ہیں, کتنی بار کہا, جو یہ نہیں کریں گے تو ہمارا ملک مسلسل نیچے چلا جائے گا. ہم ہیں جنہوں نے کوریا کو سکھایا کہ کیسے ترقی ہوتی ہے. چائنا تو میں خود شامل ہوں جو چائنا کو بتانے والا کہ بزنس ہوتا کیا ہے. ان کا بہت ہزاروں سال کی تاریخ ہے, لیکن بیچ میں ایک بہت بڑا ایک عرصہ ایسا آیا تھا جہاں چائنا ترقی نہیں کر رہا تھا. تو جب ہم پہلی بار میں 72 میں وہاں گیا تو ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا. تو پاکستانیوں نے, انہوں نے کبھی, ان کے پاس ایئر لائن نہیں تھی, تو ہم لوگوں نے سکھایا. پھر انڈیا کلوز اکانومی تھی اور ہم نے اوپننگ اپ پہلے کی. تو یعنی مطلب میرا یہ ہے کہ ہماری تو بہتر جا رہا تھا پاکستان یہ 1970 تک, اور انڈیا 4 گنا اکانومی تھی حالانکہ ان کی 6 گنا پاپولیشن تھی. تو یہ جھگڑے اگر کرتے رہیں گے ہم اور اس سے نکلیں گے ہی نہیں تو پھر تو ہمارا ملک نہیں ترقی کرے گا. شیخ صاحب پھر نکلنا, شیخ صاحب نکلنا کس نے ہے نا, دیکھیں پی ٹی آئی تو نہیں نکلنا ہے. شیخ صاحب پی ٹی آئی تو نئی جماعت تھی, پی ٹی آئی تو ایک نئی جماعت سامنے آئی. پی ٹی آئی کے تو نہیں 9-10 سال نئی جماعت تو نہیں تھی. آپ سے زیادہ تو تجربہ نہیں ہے نا, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے زیادہ تجربہ تو نہیں ہے. جی یہ بات درست ہے, لیکن وہ بھی اب پرانی پارٹی ہوئی, ان کو بھی بنے ہوئے اگرچہ ان کے بھی شیخ صاحب, اگرچہ بھی پی ٹی آئی کے پاس بھی حماقتوں کا کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک جماعت جو 27 سال کی اور ایک جماعت جو 57 سال کی ہونے والی ہو, ان کے تجربے میں اور ان کی حماقتوں میں فرق تو بہرحال ہونا چاہیے نا. میں ایگری کرتا ہوں. میں دیکھو نا, بار بار ہر اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ $3 بلین, اب جب 2.5 سال آج سے 2.5 سال پہلے $3 بلین دے دیے گئے, اس مشینری کے لیے 0%, آلموسٹ 0, کسی کو 1%, کسی کو 2% پہ چند 600 امیر فیملیز کو. اور وہی قرضہ جو آج 87,000 کروڑ بنتا ہے, اس کی مشینری منگائی گئی جو کہ استعمال بھی نہیں ہوئی, اور وہ 87,000 کروڑ آج حکومت خود قرض پہ لے رہی ہے. ایک طرف تو فری دے دیا گیا اور وہی ہم قرض لے رہے ہیں, اس پہ 15,000 کروڑ ہر سال کا ہم سود بھر رہے ہیں, اور وہی ہم ٹیکس لے رہے ہیں لوگوں سے. شیخ صاحب یہ جو 80 سے زیادہ کابینہ پرائم منسٹر نے سویل کر دی, اپنی کارکردگی 14-15 مہینے کی یہ ہے کہ کسی ایک ایشو کے اوپر بھی آپ کی حکومت آج سینے پر ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتی کہ یہ وہ کام ہے جو ہم نے کیا اور کوئی مائیکل لال نہیں کر سکا. اتنی بڑی کابینہ, اتنا خرچہ, فائدہ کیا تھا اس کا پھر؟ نہیں کابینہ میں تو جو 25-30 لوگ تو ایسے ہیں جو 1 روپیہ بھی نہیں لے رہا. میں تو 1 روپیہ نہیں لے رہا, کہ کوئی گاڑی بھی میں نے نہیں لی. میں تو کوئی 1 روپیہ بھی حکومت کا خرچہ نہیں ہے میرے پہ. یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ مجھے بنایا ہے نا, میں نے تو کوئی جھنڈا نہیں کبھی گاڑی پہ لگوایا, نہ کوئی تنخواہ اس کے لیے. اچھا وہ الگ رکھتے ہوئے, وہ بات کو الگ رکھتے ہوئے, دیکھیے یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سال 1.25 سال میں, کیونکہ ہمیں ملا ایسا جو ان کے اپنے شبر زیدی صاحب کہتے تھے جب ہم نے حکومت سنبھالی کہ وہ ورج آف ڈیفالٹ ہے پاکستان اس وقت. اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا 12 مئی 2022 میں کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں اور سارے مل کے اس مریض کو نکالو. بات یہ ہے کہ یہ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں کیونکہ کمٹمنٹ جو کی تھی IMF سے وہ پوری انہوں نے نہیں کی, اور ہمیں ایک ایسی اکانومی دی
جو خود جب کمٹمنٹ پوری نہیں، اور یہ نہیں کہ ہم اس کو نکال سکے، یہ صحیح ہے۔ حقیقت ہے لیکن اس دور میں بھی مہنگائی بڑھ گئی، ڈالر کی کرنسی کی ویلیو بڑھ گئی، ڈالر بڑھ گیا، ہماری کرنسی کی ویلیو کم ہو گئی، اور بے روزگاری بڑھی ہے۔ تو دیکھیے ہم سب کو مل کے اپنے ملک کو بچانا ہے، اور اگر آگے بڑھنا ہے تو چارٹر آف شیخ صاحب وہ شیخ صاحب وہ آپ سب کو مل کے بچانا ہے، حکمران اشرافیوں کو نہیں بچانا ہوتا ہے، ہم سب میں تو بیچارے ہمیں تو عوام کو تو نہ بیچ میں ڈال دیں۔ نہیں ہمارا ملک کا جو جتنے قرضے ہم نے لے لیے نا، اس وقت 58,000 ارب روپے کا قرضہ ہے آپ کا، اور صرف کوئی بھی حکومت آ جائے، نئی حکومت آ جائے گی، آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن تو ہونے ہیں، الیکشن ہونے کے بعد جو نئی حکومت آئے گی وہ بھی کچھ نہیں کرے گی۔ 58,000 ارب روپے کا قرضہ ہے، اور 20-22% اس میں سود ہے، جو صرف سود کی رقم ہے وہ ہماری آمدنی سے کم ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا۔